السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی صرف سمیرا کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو لوگوں کو خوش کرتے کرتے اپنا سکون کھو بیٹھا ہے۔ بالکل ایسا ہی سمیرا کے ساتھ ہوا تھا۔ 20 سال کی سمیرا ایک سمجھدار اور تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتی تھی، پڑھائی میں ہمیشہ آگے رہتی، گھر کے کام بھی ذمہ داری سے کرتی اور اپنی عبادات کا بھی خاص خیال رکھتی تھی۔ اسکول کے دنوں میں وہ نمایاں طالبات میں شامل تھی، اپنے کام خود کرنا جانتی تھی اور ہر کام پوری لگن سے کرتی تھی۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک مسئلہ تھا، وہ ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے میں لگی رہتی تھی۔ اگر کسی کو اس کی کوئی بات بری لگ جاتی تو فوراً صفائی دینے لگتی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو کچھ اور کہنا چاہتی تھی۔ اس سے ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں لوگ اس کے بارے میں غلط نہ سوچ لیں۔ اس کے دوست اکثر کہتے، سمیرا تھوڑا پرسکون رہا کرو، ہر کسی کو خوش رکھنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن سمیرا کو لگتا تھا کہ اگر اس نے اپنے بارے میں سوچا یا اپنی جذبات کو اہمیت دی تو شاید وہ خود غرض بن جائے گی۔ اسی وجہ سے وہ اپنی پسند سے زیادہ دوسروں کی رائے کو اہمیت دیتی تھی۔ کسی نے مدد مانگی تو انکار نہیں کرتی، کسی نے کام اس پر ڈال دیا تو بھی منع نہیں کرتی، کسی نے اس کا فائدہ اٹھایا تو بھی خاموش رہتی، کیونکہ بچپن سے اس نے ایک ہی بات سنی تھی کہ اچھی لڑکی وہ ہوتی ہے جو کبھی کسی کو نہ نہیں کہتی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی خوشی، اپنی پسند اور اپنی آواز کو دبا دیا۔ وقت گزرتا گیا، جسمانی تھکن سے زیادہ ذہنی تھکن محسوس کرنے لگی۔ لوگوں کی باتیں، ان کی قابلیت کی خواہش اور ان کے جملے اس کا سکون چھیننے لگے۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ ایک دن گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ سمیرا باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ تھکن اور ذہنی پریشانی کی وجہ سے غلطی سے کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا۔ کھانا ختم ہوا تو کچھ مہمان کہنے لگے، سمیرا کو تو کچھ آتا ہی نہیں، اپنی بیٹی کو کچھ سکھایا بھی ہے یا نہیں؟ یہ وہی لوگ تھے جو کل تک اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، مگر آج اس کی ایک چھوٹی سی غلطی پر اس کی ساری اچھائیاں بھول گئے۔ سمیرا اپنے کمرے میں گئی اور بہت روئی۔ اس کی ماں اس کے پاس آئی اور پیار سے بولی، بیٹا، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لوگوں کی ہر بات کو دل پر لینا اپنے آپ پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ تمہاری قیمت لوگوں کی تعریف یا تنقید سے طے نہیں ہوتی۔ ماں کی بات اس کے دل میں اتر گئی۔ اس رات سمیرا نے یہ حقیقت سمجھ لی کہ چاہے کتنی ہی کوشش کر لو، تم ہر انسان کو خوش نہیں کر سکتی۔ اسی دن اس نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلی عادت، ہر بات کو دل پر لینا چھوڑ دیا۔ سمیرا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنا ذہنی سکون کسی کے ہاتھ میں نہیں دے گی۔ اب اگر کوئی اس کے بارے میں کچھ کہتا تو فوراً رد عمل ظاہر نہیں کرتی، پہلے سوچتی کہ کیا یہ بات واقعی درست ہے۔ اگر درست ہوتی تو اپنا اصلاح کرتی اور اگر غلط ہوتی تو اسے دل پر نہ لیتی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ ہر بات کا جواب الفاظ سے نہیں دیا جاتا، کبھی کبھی خاموشی سب سے بہترین جواب ہوتی ہے۔ دوسری عادت، نیت لوگوں سے ہٹا کر اللہ سے جوڑ دی۔ پہلے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتی تھی اور بدلے میں ان کی قدر اور تعریف کی امید رکھتی تھی، لیکن اب وہ ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگی۔ اگر کوئی تعریف کرتا تو الحمدللہ، اور اگر کوئی قدر نہ کرتا تو بھی اس کا دل نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اللہ کسی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اسی سوچ نے اس کے دل کو عجیب سا سکون دے دیا۔ تیسری عادت، اپنا ماحول بدل دیا۔ سمیرا نے سمجھ لیا کہ انسان اپنے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے، اس لیے اس نے ان لوگوں سے دور رہنا شروع کیا جو ہر وقت منفی سوچ پھیلاتے تھے۔ اس نے اپنے مقصد پر توجہ دینا شروع کی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، حدیث کا مطالعہ کرنا اور اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنا اس کی ترجیح بن گیا۔ اس نے اچھی کتابیں پڑھنی شروع کی اور آہستہ آہستہ اس کی سوچ بدلنے لگی۔ چوتھی عادت، خود کا خیال رکھنا سیکھ لیا۔ پہلے سمیرا سب کا خیال رکھتی تھی لیکن اپنا نہیں۔ اب اس نے سمجھا کہ خود کا خیال رکھنا خود غرضی نہیں۔ اس نے زیادہ پانی پینا شروع کیا، روز تھوڑی دیر چہل قدمی کرتی، اپنی غذا اور صحت کا خیال رکھتی اور فارغ وقت میں ایسے کام کرتی جو اسے خوشی دیتے تھے، کبھی مصوری، کبھی کھانا پکانا اور کبھی کوئی نئی مہارت سیکھنا۔ اس نے سیکھا کہ جب انسان اندر سے بہتر محسوس کرتا ہے تو اس کا اثر پوری شخصیت پر نظر آتا ہے۔ پانچویں عادت، خود کو بامقصد کاموں میں مصروف رکھا۔ پہلے سمیرا لوگوں کے لیے مصروف رہتی تھی، اب وہ اپنی ترقی کے لیے مصروف رہنے لگی۔ اس نے ضرورت سے زیادہ سوچنے کی عادت کو اچھی عادتوں سے بدل دیا۔ صبح جلدی اٹھنا، دن کی منصوبہ بندی کرنا، فضول باتوں اور بے مقصد موبائل چلانے سے بچنا اور عشاء کے بعد جلدی سو جانا اس کی عادت بن گیا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ جب انسان کے پاس مقصد ہوتا ہے تو وہ ہر وقت لوگوں کے
بارے میں نہیں سوچتا بلکہ اپنی زندگی بہتر بنانے میں لگ جاتا ہے۔ آج کی سمیرا پہلے والی سمیرا سے بالکل مختلف تھی۔ وہ اب بھی لوگوں کی مدد کرتی تھی لیکن اپنی قیمت کھو کر نہیں۔ وہ اب بھی محبت کرتی تھی لیکن اپنا سکون قربان کر کے نہیں۔ اس نے جان لیا تھا کہ صرف اچھی لڑکی بننا کافی نہیں بلکہ مضبوط لڑکی بننا بھی ضروری ہے۔ ایسی لڑکی جو مشکل وقت میں خود کو سنبھالنا جانتی ہو، کیونکہ جب ایک عورت خود مضبوط ہوتی ہے تبھی وہ بیٹی، بیوی اور ماں کے روپ میں دوسروں کو بھی مضبوط بنا سکتی ہے۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے، یعنی مومن کو اپنے ایمان، اخلاق، علم اور شخصیت کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آج آپ بھی ہر وقت لوگوں کو خوش کرتے کرتے تھک چکے ہیں تو یاد رکھیے، لوگوں کو خوش کرنے میں خود کو نہ کھو دیجیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، دل کو خود سکون مل جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ آپ کی محبت اور تعاون کا بہت بہت شکریہ۔